ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ایک ایسا لباس زیب تن کر آئی کہ جس پر عربی رسم الخط میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور وہاں پر لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا۔ ہم وہاں پر ایک خاتون کو جان سے مارنے کے لیے تو جمع ہو گئے قرآن کی محبت میں۔ یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راؤ کرابت سنگر، اور آج آپ سے ایک انتہائی اہم واقعہ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ روز لاہور کے علاقے اچرا میں ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ایک ایسا لباس زیب تن کر آئی کہ جس پر عربی رسم الخط میں کچھ لکھا ہوا تھا، غالباً حلوہ لکھا ہوا تھا، لیکن وہاں پر موجود عوام نے اپنی کم علمی کی وجہ سے اور عربی سے آشنائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ گمان کر لیا کہ خاتون نے جو پرنٹ پہنا ہوا ہے، جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر موجود عوام میں ایک غصے والی کیفیت طاری ہو گئی اور ایک مشتعل ہجوم جمع ہو گیا، اور وہاں پر لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا۔ دیکھیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بے شک یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، اور وہ ہے سر تن سے جدا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کبھی بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے، یا آپ کو کسی ایسے شخص کے بارے میں پتہ چلے کہ اس نے گستاخی کی ہے، یا قرآن پاک کی گستاخی کی ہے، یا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے، تو ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ پہلے ہم اس بات کی تحقیق کریں کہ آیا یہ اس بات میں کچھ حقیقت ہے، یا یہ ایک افواہ ہے، یا ہماری کم علمی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن کی بات جب کوئی بھی سنے گا کہ گستاخی کی ہے، چاہے میں ہی کیوں نہ ہو، تو ہمارا غصے میں آنا ایک فطری عمل ہے۔ ہماری قرآن سے محبت ہے، ہماری دین سے اتنی محبت ہے کہ غصے میں آنا ہمارا ایک فطری عمل ہے، لیکن تحقیق کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، خدا کا شکر لاکھ لاکھ، کہ وہاں پر موقع پر پولیس پہنچ گئی، اور اس موقع پر میں وہاں کی جو ایس پی آفیسر ہیں، پولیس آفیسر، ان کو بھی میں سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے انہوں نے ایک خاتون ہوتے ہوئے اس بھرے مجموعے میں سے ان خاتون کو بچایا اور وہاں سے لے گئی نکال کر، یہ عمل بھی ان کے لیے قابل تحسین ہے اور قابل داد ہے۔ صرف کہنا یہ چاہوں گا کہ اگر وہاں پر وقت پر پولیس نہیں پہنچتی تو کیا ہوتا؟ تو یہ ہوتا کہ وہ مشتعل ہجوم ان خاتون کی جان لے لیتی، ان کو قتل کر دیا جاتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اسلام کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی۔ تو میں ان خاتون آفیسر کو، پوری پولیس ٹیم کو میں سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک خاتون کی جان نہیں بچائی، پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور یہاں پر اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را دیکھیں، جب کبھی بھی ایسا واقعہ ہو تو پہلے تحقیق ضرور کر لیجئے۔ وہ خاتون بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اہل سنت سے ہی ان کا تعلق ہے، اور ان کی نیت جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ اس طرح کی نہیں تھی۔ اور یہاں پر کچھ ہم عوام کا بھی قصور ہے کہ کاش اگر ہم عربی کو سمجھ لیتے ترجمے کے ساتھ، اور عربی سے ہماری واقفیت ہوتی، جس طرح سے ہم انگلش زبان کو سیکھتے ہیں، اس کے ہر لفظ کا ترجمہ جانتے ہیں، کاش ہم عربی بھی جان لیتے، عربی کے ترجمے بھی ہم یاد کر لیتے۔ جب ہم نے سنا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی، ہم وہاں پر ایک خاتون کو جان سے مارنے کے لیے تو جمع ہو گئے قرآن کی محبت میں۔ یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا، اپنے ضمیر سے پوچھیے گا کہ دن میں آپ کتنی دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ جس قرآن کی محبت میں آپ اس عورت کی جان لینے کے لیے آ گئے، وہ قرآن پاک آپ دن میں کتنی بار کھول کے پڑھتے ہیں؟ میری بات کو سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام دیکھنے والوں کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔